نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، نشونما دینا۔ زکوٰۃ یہ دونوں کام کرتی ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور نفس کا تزکیہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر ان کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتی بلکہ اضافے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اس سے دراصل دینے والے کے اپنے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نشونما کا بھی نام ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو خاص طور پر تاکید کی کہ تم جان لو اللہ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ زکوٰۃ غنی لوگوں کو سے لینی ہے اور فقراء کو دینی ہے۔ مطلب یہ ایک سرکولیشن کا نام ہے جو بڑے ہاتھوں سے لے کر چھوٹے ہاتھوں میں دی جاتی ہے، غنی لوگوں سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے تاکہ پوری سوسائٹی میں خوشحالی آ جائے۔ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جا سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس وقت ادا کی جائے گی؟ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے مال پر زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ اس وقت ادا کی جائے گی جب اس کے مال جو واجب الزکوٰۃ ہے، مطلب اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، 1 سال گزر چکا ہو تو زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی۔ مطلب اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ واجب الزکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو 1 سال گزر چکا ہے اور وہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اب نیا سال آ گیا ہے اور اب آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کیا زکوٰۃ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی؟ بالکل، زکوٰۃ دوسری امتوں پر بھی فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، لوگوں سے بھلی بات کرو، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے احکامات صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ دوسری امتوں کے لیے بھی تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں امت مسلمہ کے لیے زکوٰۃ کا حکم کچھ اس طرح سے نازل ہوا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم پایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی، یعنی آپ نے پختہ عہد کیا کہ ان فرائض کو ادا کیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ویسے بھی لوگوں سے بھلائی کا مہینہ ہے۔ آپ جتنی لوگوں میں بھلائیاں بانٹیں گے وہ واپس آپ پر ہی آئیں گی، اور بھلائی اور ہمدردی کا بہترین طریقہ فرائض کی ادائیگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے۔ پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں،
ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اتنا خوبصورت اجر ہے، اگر ہم اپنے فرائض کو ادا کریں تو ہمارے لیے نہ تو دنیا میں مشکلات ہوں گی اور نہ آخرت میں مشکلات ہوں گی۔ ایک عبرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر انسان فرائض سے غافل ہو کر ادھر ادھر کی نیکیاں کرنے لگ جائے تو وہ نیکیوں اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی جتنا کہ فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ اپنے مال کو پاک کریں، کوشش کریں کہ زکوٰۃ دیں اور اپنے مال کو پاک کریں، رمضان سے فائدہ اٹھائیں، دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔